رحمان کی جگہ پر اگر آپ رحمان پڑھیں گے کہ بہت سارے پڑھتے ہیں رحمان، رحمان بڑا مہربان، رحمان مرہم لگانے والا، کیا کرنے والا؟ یا مثال کی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس کی جگہ پر ہم اگر نعبد پڑھیں، عین کی جگہ پر حمزہ لا کے پڑھیں تو کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ ہم نعبد. یہ بولا ہے 2 آدمی 3 آدمی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سابق قبر کے 4-5 آدمی ہیں. ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم نعبد پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ نعبد پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ فرق ہے نہیں ہے. تقریباً تمام مراجی کے 1000 مسئلہ نمبر 1000 میں ہے اگر حروف بدل جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. نماز باطل اگر کیا ہوتا ہے؟ حروف بدل جائے تو نماز باطل. نعبد کا معنی ہے ہم ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. نعبد کا معنی ہو گیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن نعبد کی جگہ پر عین کی جگہ پر اگر حمزہ لگائیں تو کیا ہو جائیں گے؟ نعبد، یعنی ہم ہمیشہ رہیں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے. ابدا یعبد، ہمیشہ رہنے کے معنی میں آیا اللہ اکبر. یہ شرک نہیں، خدا کے سامنے ہم چوڑے ہو کے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے. کیا تیری اوقات کہاں ہے کہ تو ہمیشہ رہیں گے؟ صرف ذات بھر بڑھنے کا جو ہمیشہ رہیں گے. نماز معنی کہاں سے کہاں چلا گیا؟ سمجھ میں ہے؟ بس ایک حرف اس کا حق ادا کر کے پڑھنا ہوگا ہمیں بھی، آپ کو. اور ایک اور اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے اور اہل سنت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن کے تمام تر الفاظ خدا کے ہیں، معنی بھی خدا ہی کی طرف سے ہیں. سمجھ میں ہے؟ کیا بولا میں نے؟ دیکھیں 4 باتیں اس کے اندر. آیا یہ پورا کلام لفظ خدا کا ہے یا نہیں؟ لفظ خدا کا نہیں ہے، معنی خدا کا ہے، لفظ پیغمبر نے بنایا یا نہیں؟ معنی پیغمبر کا، لفظ خدا کا ہے. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن نعبد عین کی جگہ پر اگر آپ نعبد پڑھیں گے ہم ہمیشہ رہیں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے. ابدا، یہ ابدی ہو گیا تھا، ابدا یعبد، ہم ہمیشہ رہیں گے. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم عادت کرتے ہیں، اس کی معنی بھی بدل جاتا ہے. تو ہم نے کہا 4 باتیں اس کے اندر ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ لفظ خدا کا ہے، معنی پیغمبر کا ہے. دوسرا معنی پیغمبر کا ہے، لفظ خدا کا ہے. تیسرا جو ہے کیا ہے؟ تیسرا نہیں، لفظ اور معنی دونوں پیغمبر کا ہے. چوتھی بات نہیں، لفظ اور معنی دونوں خدا کا ہے. یہ 4 قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارا نظریہ ہے کہ لفظ اور معنی دونوں خدا کا ہے، پیغمبر کا نہیں. پیغمبر نے صرف پہنچایا ہے، لفظ معنی دونوں. یہ ہمارا نظریہ ہے. اہل سنت کہتے نہیں، معنی خدا کا ہے، لفظ پیغمبر کا ہے، پیغمبر نے جس بات پہنچایا. خیر اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. جب ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں گے لفظ اور معنی دونوں خدا کے ہیں تو ہم اس میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے. ہم اس لفظ کو ادھر ادھر. تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ لفظ کو جس انداز میں ہے اسی انداز میں ادا کیا جائے. فائل صاحب مجھے بھی ایک پیپر دے دیں گے. اب اس میں پیج نمبر دیکھیں، پیج نمبر 1 پہ آ جائیں. پیج نمبر 1 ای بیلنگ سے شروع ہوتا ہے. ای بیلنگ سے شروع ہوتا ہے. پیج نمبر 1 دیکھیے. دیکھ لیا سب نے؟ نکال لیا. اچھا بہت اچھا. اب اس کو ذرا دیکھیے. پیج نمبر 1 کی 4 لائنوں کو دیکھیے. ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، کر سکتا ہے. ابتدائی 4 لائنوں کو دیکھیں. آپ سب مربی ہے، معلم قرآن ہے نا. ابتدائی 4 لائنوں میں سے سب سے آسان لائن کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟
دقت کریں, چاروں لائن کو ذرا پڑھیں, اس کے بعد سب سے آسان لائن جو لگتا ہے 3 نمبر. بہت اچھا. کون کون ہے جو کہتے ہیں تیسرے 3 نمبر والا آسان ہے؟ بہت اچھا. اچھا یہ آسان ہے نا, یہ کون پڑھنا چاہیں گے؟ 3 نمبر لائن کو کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی بہت اچھا. جی پڑھ لیں. آپ نہیں, آپ تو پہلے تھے. اور کون؟ اچھا برادر, جو پہلے تھے یہ جو انہوں نے جو پڑھا اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں؟ توجہ تھی آپ لوگوں نے جب یہ لوگ پڑھ رہے تھے؟ کیا غلطیاں تھیں بولے؟ نہیں غلطی بول رہے ہیں آپ ہی پڑھنا نہیں. ہاں وہ بتائیں. اچھا آپ بولیں. سب کو پور پڑھتے ہیں, کچھ ان میں سے نازک مثلا جیسے کہ اور کوئی بولے وہ زیادہ پور رہے ہیں اوپر کر رہے ہیں, یعنی زیادہ کھینچ رہے ہیں, 2 حرکت سے پڑھ رہے ہیں جیسے با با. اچھا یہ برادران دیکھیں, یہ جو آپ کو آسان پڑھ رہا تھا آپ لوگ نے اردو میں پڑھا ہے, یہ آبا آ جا یہ سب اردو ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے, اس میں ایک ہے آ, ایک ہے اے. فرق ہے, فرق ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. فرق ہے, فرق ہے. یہ یا فرق ہے. ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایک ہے اردو میں نہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. فرق ہے. بہت اچھا. یہ وہ چیزیں جو آپ آسان سمجھ رہے تھے, سمجھ رہے ہیں, بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی بھی ہم صحیح نہیں سنے ہیں. تو مولانا صاحب سنا ہونا پھر کیا دیر کی چیز کی تاکہ ہم سیکھ لیں, تاکہ ہم یہ آپ کے اندر ایک فکر ایجاد کرنے کے لیے ہم نے کہا سب سے آسان جو آپ کو لگتا ہے وہ پڑھیں. اب آ جائے شروع سے انشاءاللہ ہم حضرت زہرا کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. اس بیوی کا وسیلہ جو ہے بہت مؤثر ہے. بیوی ہمیں انشاءاللہ اس پروگرام کو بنحو احسن کمپلیٹ کرنے کی انشاءاللہ ان سے وسیلہ مانگ رہے کہ بیوی ہماری مدد کریں کہ ہم اس کو آپ تک پہنچا سکیں اور آپ انشاءاللہ اس قرآن آتا کو اشارہ کریں.
تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری کیا ہے ابھی؟ بہت اچھا. یہ انہوں نے کہا ہے جو پہلے بڑے مشکل سے سنا ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سننا. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولا تھا نا سننا ہے. پیش پہ دیکھیں آپ الفاظ کی طرف دیکھیں صرف بس سننا ہے. آپ ساتھ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ کا کام کیا تھا؟ سننا. تلفظ بھی نہیں کریں گے. تلفظ کریں گے تو میری آواز کو سنیں گے, آپ کی آواز کو اپنے کان میں گونجے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سننا. اتنا سنو کہ سننی ہو جائے. بس میں اتنا سننا ہے کہ سن نہیں ہونا ہے, سننی ہونا ہے, سننے والا ہونا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے غور سے سن لیا. اب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ اسی طرح پڑھ سکیں گے؟ پڑھ سکیں گے. چلو پہلے میں پڑھتا ہوں, پھر میرے ساتھ دیجیے, پھر جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 رزقهم فئة ملك سبل كتب نزلهم خزي. اب اس کی طرف آئے ہی میں دیکھتا تھا کہ آپ کو کیا بریک ہے یا نہیں. ہم نے پہلے لائن پہ بھی کیا کرنا ہے, جب پہلے لائن سے مطمئن ہو جائے گا دوسری لائن کی طرف. فقط ایک حرکت ایبلن نہیں, ایبلن رزقهم. کچھ ذرا اوریس پڑھ, آواز کو پور نہیں پڑھنا, آواز نازک ہے. آواز کے نیچے جب بھی زیر آ جائے آپ حریف پڑھا جائے گا. اوریس کیا پڑھا جائے گا؟ را کے نیچے جب بھی زیر آ جائے یا را سے پہلے جب بھی زیر آ جائے تو را کیا پڑھا جائے گا؟
نازک پڑھا جائے گا، بھاری پڑھا جائے گا. ایک ہے ری، ایک ہے ری ہے، ایک ہے کیا ہے ری. چونکہ ابھی ہوا کی بحث ہمارے پاس لائن نمبر 7 میں آ رہا ہے تو ہم اس پر زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، لیکن اتنا چونکہ یہاں پہ ہوا کے نیچے زیر ہیں تو لہٰذا ہم را کو کیا پڑھیں گے؟ رزقہم، بولیے بِآخِن، فِئَةٍ، مُلْکٌ، سُبُلٌ، کُتُبٌ، نُزُلُہم. دیکھیں یہاں پہ نُزُلُہم یہ حرکتیں سب سیم ہیں، نزولہم نہیں، یہ لام بڑھ جائے گا. نزولہم سیم ایک ایک حرکت ہے. نزولہم، 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 نزولہم. اب آ جائیں اس سے مطمئن ہو گئے آپ لوگ؟ چلو آپ شروع کریں، آپ شروع کریں. کیوں نہ ہم نے آپ کو ڈانٹا ہے، نہ ہم تو پیار کے ساتھ کچھ کرتے نہیں، آپ سہمے میں کیوں ہیں؟ بھرپور انرجی کے ساتھ کہیے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا زور نہیں لگ گیا آپ لوگ تھوڑا زور لگ گیا نا. ای نہیں ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں چلے اسٹارٹ ہونے سے جو گاڑی کو لگتا ہے نا، یہ نہیں ہے، یہ اسٹارٹ گاڑی ہے، یہ اسٹارٹ ہے بس شروع. بولے آسد آگے بڑھے. نہیں نہیں اور آپ کو ہو گیا. یہ زال ہے یا زا ہے؟ یہ زا ہے، زائے زنبوری، زنبور ہے اثر. اس کے لیے ہم مثال دیتے ہیں جب آپ بڑا جس سے پاورفل ہو، جہاں سے کرنٹ گزر رہا تو وہاں پہ آواز آ رہی تھی، کھمبے کے نیچے کہیں بیٹھے وہ آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ وہی بات ہے. رزقہم، آواز دوبارہ پر ہو گیا. رزقہم اور رزقہم. آگے بڑھیں شروع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ ایوننگ ہو گیا، ای نہیں ہے نا، ایوننگ. بسم اللہ سے. بسم اللہ
ذات، ٹھیک ہے. چونکہ ہم نے بعد میں ذات سے ملتے جلتے کچھ الفاظ ہیں اس کی بھی تشخیص کرنی ہے. تو یہاں پہ آپ اگر ذات پہ فوکس نہیں ہو جائے گا تو مشکل ہو جائے گا. لائن نمبر 2 پہ آ جائیں. آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خزیون خزیون خزی. یہ کرتے ہوئے سر میں درد ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کو سیریس کرنا ہے. یہ خزیون جی تشدید صحیح نظر نہیں آ رہی. ابھی فی الحال قانون کی بات نہ کریں. ہم نے قانون پڑھانا ہی ہے. آپ کو اتنا قانون پڑھایا گیا آپ مایوسی پھر گیا ہے یہ تجوید کے قانون ہم سیکھ نہیں سکتے. اس پہ دقت کریں. ہمارے استاد منع کرتے ہیں شدیداً کہ آپ نے قانون نہیں بتانا. کیوں؟ قانون ایک دکان کھولی ہے. تجوید کا آغاز قبلہ استاد کہہ رہا تھا تجوید کی کسی نے دکان کھولی ہے. کسی کی دکانداری ہے. وہ کہہ رہے تھے قرآن یا تم صحیح پڑھو گے غلط. یہ کیا ہوا تم غلط پڑھے پھر جا کے تجوید سیکھے پھر قرآن صحیح پڑھے. پھر قرآن شروع سے صحیح پڑھو. سوال سب سے پہلے جس نے قرآن پڑھایا وہ کون تھا؟ سوال غلط کیا میں نے سن میں آ کے. سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھا؟ کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یسر القرآن تھا وہ کیا تھا؟ کیا تھا بھائی بولو نا. یسر القرآن تھا قاعدہ تھا تجوید کیا تھا بھائی؟ کیا تھا؟ آیات تھی. بولے قرآن سنایا قرآن پڑھایا کیسے پڑھاتے تھے قرآن؟ آپ تو پہلے درس میں تھے. بولو قرآن کیسے پڑھاتے تھے؟ نبی نے سنا تھا. نبی نے خود سنا تھا. نبی قرآن کیسے پڑھاتے تھے؟ اس کو جب تک فیصلہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. پڑھتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے قرآن؟ کیسے پڑھاتے تھے؟ ہم پہلے بتاؤ پیغمبر نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ کیسے پڑھایا؟ میں کب کہہ رہا ہوں سندھی میں پڑھایا قرآن ہے عربی میں تو عربی میں پڑھایا. وہ جو پہلے کلاس میں تھے وہ خاموش رہے چونکہ وہ کچھ چیزیں بھول گئی کچھ آدھی یاد ہے تو ہم جو صحیح کہنے والے وہ بھی خراب ہو گئے. جو پہلے والے ہیں نا نئے والے نبی نے تلاوت کی تھی مولانا نے سنا تھا. اس کے بعد یہ کہانی چاہیے کہ ہم یہ سنا. صرف مولانا نے سنا تھا باقی کوئی کان نہیں رکھتے تھے. یار یہ تعصب والی بات ہے. اس سے اہل سنت والے بہت ناراض ہویں گے آپ کے پاس. صرف علی سنت تو بنا. پہلی بات یہ واقعی قرآن پڑھایا نہیں پڑھایا پیغمبر یہ فیصلہ کرو. پڑھایا نہیں پڑھایا؟ بہت اچھا پڑھایا. کیسے پڑھایا؟ اللہ نے کہا. ہاں چلو وہ اچھا ہے. اللہ نے جیسے کہا اللہ نے کیسے کہا ہے چلو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بہت اچھا. اب سوال آپ کے ذہن میں آ گیا. قرآن میں ایک دستور ہمیں دیا گیا ہے ایک دستور پیغمبر کو دیا گیا ہے. پیغمبر سے کیا کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کے نام سے کیا کرو؟ پڑھ. کیا پڑھیں بھائی؟ کچھ پڑھائے گا ہے. بتا کہ پیغمبر کو کچھ پڑھانے کا ہے. ورنہ تو یہ نہیں ہو سکتا نا بیٹھے بیٹھے کر پڑھو. تو کیا کیا پیغمبر سے کہا کہ آپ کیا کرو گے؟ پڑھو. اس سے کیا ہوگا؟ سنیں گے کوئی اثر میں قرآن کوئی مربی کوئی اس طرح کچھ تھا ہی سمجھ میں نہیں ہے. پیغمبر کیا کرتے تھے؟ تلاوت فرماتے تھے. لوگ کیا کرتے تھے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ. وہ ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے. پیغمبر کی ذمہ داری کیا تھی؟ تلاوت. لوگوں کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہم سے کیا کہا ہے؟
فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جتنا تمہارے لیے میسر ہے اتنا ہی تو قرآن کو پڑھا۔ تو پہلے قرآن کیسے پڑھایا گیا تھا؟ قرآن کی تلاوت کی گئی تھی اور لوگوں نے سنا تھا، لیکن لوگ اتنے اچھے تھے وہی سن کے حافظ قرآن بن جاتے، ہمیں دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہم صحیح سے سنتے ہیں۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے آپ صحیح سنیں گے، جب صحیح سنیں گے تو بہت انشاءاللہ بات آگے۔ پیج نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خزی زلزلا، خزی زلزلا، مؤمن مؤمن مؤمن۔ برادران یہ اس مسئلے کو آج ادھر حل کر کے جاتے ہیں، دیکھیں جب تک کر بتا دیں یہ مثلا ایک حلق کا تصور ہے، یہ حلق کی جو ہے 3 حصے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ابتدائی حلق، یہ وسط حلق اور یہ انتہائی حلق۔ حروف حلقے کتنے ہیں؟ کیا ہے؟ شعر پڑھو تو پھر مان جاؤں، میں انعام دے دوں گا۔ شعر پڑھ لیا نا، میں نے ایک شعر میں ان کو سمجھا دیا تھا، جس نے شعر پڑھا حروف حلقے کا میں اس کو انعام دے دوں گا۔ حمزہ ہا عین عین فا، کیسے آپ بولے بولے حروف حلقی شش قوت ایک عین وزا ہا ہا فا عین وغیرہ۔ دیکھیں شعر کے تو چہرہ اس نے بگاڑ دیا، لیکن صحیح پڑھا۔ حرف حلقی شش قوت نور عین، کیا تھا؟ حرف حلقی شش قوت نور عین، حمزہ ہا ہا خا عین غین، کیا تھا؟ حرف حلقی شش قوت نور عین، اے میری آنکھوں کی روشنی، حروف حلقی 6 ہیں، حرف حلقی شش قوت نور عین، عین آنکھیں، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کے نور، حروف حلقی کتنے؟ 6 ہے۔ حمزہ ہاؤ حمزہ ہاؤ حاؤ خاؤ عین۔ وعدہ کیا ہے آپ اس میں علم کی بڑی اہمیت ہے نا، یہ بھیج کے اس میں جو ہے نا سجے گا۔ ابتدائی حد سے کیا کیا 2 حروف نکلتے برادران، وہ کیا ہے؟ ایک حمزہ ہے، دوسرا ابھی ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا تھا مثال کے طور پر؟ بولیے نہیں، ہمیں یہ انتہائی حرف سے نکلتا ہے، کیا ہے؟ حمزہ اور اس جگہ انگلی رکھے، سب دبائیں، سانس نہ رکے، ہم دبا کے ذرا بولے، آپ سمجھ لیں اگر آپ کی انگلی نہیں ہل رہی ہے، آپ کہیں اور سے نکال رہے ہیں، حمزہ اس جگہ سے نہیں نکلے گا۔ دیکھیں میرے انگلی کو بدل جاتے یہاں نکل، آپ کے انگلی میں کوئی اگر فرق نہیں ہے تو سمجھ لو حمزہ کہیں سے نکل رہے لگ رہے بہت ایسے۔ یہ انتہائی حالت سے نکلتے ہیں حمزہ ہو بولے مؤمنون، مؤمنون سننا تھا نا آپ کی مؤمنون، سننا تھا نا آپ کی ذمہ داری۔ مؤمن یہ حمزہ ہوئی، باقی حروف بتا دیتے ہیں۔
وسط سے کیا نکلتے ہیں؟ ہا اور عین، ابتدا سے ہا اور غین. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اب آپ نے سننا ہے خزي زلزلت مؤمن قتلتم كل نفس قتلتم كل نفس بكل شيء ينزل لكم یہ بس فقط یہی دو لائنوں میں آپ کی ذات کی اصلاح ہونی چاہیے. اذا زلزلت الارض زلزالها. دیکھو اس میں نے زال بھی پڑھا ہے اور زا بھی. اگر آپ زا میں اس لیے کہ دونوں سیم لگے گا آپ کو. پھر سے ایک مطلب سنیں. اذا زلزلت الارض زلزالها. کہاں پہ تھا؟ را کہاں پہ تھا اور زا کہاں پہ تھا؟ بہت اچھا. اذا میں شروع میں زال تھا، باقی میں زا. تو اس میں دقت کریں گے انشاءاللہ. خزي زلزلت مؤمن قتلتم كل نفس بكل شيء ينزل. یہ ذات صحیح ہونی چاہیے. بات مجھے پتہ ہے کہ بعد میں جب رات پڑھا تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. ابھی صحیح کر کے نا ينزل لكم. ایک مطلب پھر بول سنیے. خزي زلزلت مؤمن قتلتم كل نفس بكل شيء ينزل لكم. آئیے ساتھ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خزي زلزلت مؤمن قتلتم كل نفس بكل شيء ينزل لكم. بہت اچھا. واضح ہو گیا. انشاءاللہ صحیح پڑھیں گے. اب آ جائیں اس لائن پہ جو بہت آسان تھا اور آپ سب پڑھ گئے. اس لائن پہ آ جائیں جو بہت آسان. اب یہاں پہ دو چیز کے خیال کریں گے اور پوچھیں. آپ نے اپنا لہجے کو صحیح کرنا ہے. آ با تا یہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ درمیانی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیکھیں میں نے آپ کو مثال دیا یا ایھا الذین آمنوا. یا کام کریں گے قرآن کے ہزاروں جگہ پر آپ کی اصلاح ہو جائے گا. یعنی آپ کی صدا جہاں جہاں پر ہے نا اسی ایک لائن کے ذریعے آپ نے اصلاح کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن میں کتنے آپ کی صدا ہے. کوئی بھی سورہ بولیں. آپ سورہ بولیں. کوئی بھی سورہ بولیں. سورہ شمس. والشمس والشمس وضحاها. ها نہیں
إذا جاء نصر الله والفتح إذا کوئی اور سورہ بولے کوئی اور سورہ بولے إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. اس بات پتا چونکہ آخر میں کان ہے تو لفظ آگ کی صدا کم ہے، البتہ بات والی آیت میں ہے. ضحا میں والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما قلى. سب میں آگے بس یہ پتہ چلا یہ جو تیسری لائن ہے اس پہ آپ اگر محنت کریں گے قرآن کے بہت سارے جگہوں پہ آپ کے آ جائیں گے. بہت ساری صورتیں ہیں. بولے 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 یہاں پر کچھ یعنی آپ سے پہلے بتایا بھی ہے کہ زیادہ تر فائدے کا جو ذہن ہے وہ کچھ کم کر ہے. جیسے یہاں پر آپ آواز ہے تو ہم کچھ معلمین کا درس جو ہے وہ یوٹیوب پر سنتے ہیں تو معلمین پڑھاتے ہیں جیسے ہے با زبر الف با با ہے تو اس کو با زبر الف با پڑھتے ہیں. یعنی جیسے زبر کو پڑھا جاتا ہے حمزہ با زبر ب تا زبر تا ایسے الف کو بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا کچھ جاننا ہے. دیکھیں الف کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. یعنی الف کے خود ساؤنڈ کچھ نہیں ہے. اگر ساؤنڈ ہے تو اس حرکت کی وجہ سے پچھلے کی بات کر بتا. اب وہ حرکت دو طرح سے ہوتی ہے، یا ایک حرکت ہے یا کیا ہے دو. اب دو سے بڑھنے کے بعد وہ مد کی بات آتی ہے. وہ مثال 4 سے 6 یا مثال 2 سے 4 وہ ابھی آ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ اس میں پہنچے. آپ جب لائن نمبر انشاءاللہ 11 پہ پہنچیں گے تو ہم اس پہ مد پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ حمزے کے اوپر یعنی الف کے اوپر جب زبر آ جاتا ہے پھر وہ الف نہیں کہلائیں گے وہ حمزہ کہلائیں گے. اب ہم اس میں ڈیبیٹ کریں گے اس میں ایک حرکت کھینچنی ہے دو حرکت. اب الف خالی اس سے پہلے زبر ہے تو دو حرکت کھینچیں گے. مثال کے طور بقول آپ کے با الف زبر با. البتہ یہ اب طریقہ ختم ہو چکا ہے چونکہ یہ وہ والا ہے بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ الف اس سے پہلے یہ حرکت آ جائے تو دو برابر آپ کو بڑھا دیں گے آدھا آپ. یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس جو ہے نا سسٹم سے باہر نکل آتے ہیں. پہلے تو خود اپنی اصلاح ہو جائے گی. یعنی 4 صفحے کے اوپر آپ کی جب مہارت آ جائے گی تو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا. مثال بیچ میں اگر سوال کرتے ہیں تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو قاعدہ نہ چھیڑا جائے. چونکہ قاعدہ چھیڑیں گے تو آپ کو یہ 4 صفحہ نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے. قاعدہ چھیڑے بغیر چونکہ یہ تجوید علم اصلی نہیں لیکن علم کی دو قسم ہیں. ایک علم اصلی ایک علم عالی. علم عالی اسے کہتے ہیں کہ یہ خود علم ہدف نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے وسیلہ ہے. یہ آلت ہے جیسے کہ علم منطق ہے علم اصول پڑھتے ہیں فقہ کو سمجھتے ہیں منطق پڑھتے ہیں آپ کے نطق صحیح ہو جائے تو یہ تجوید پڑھتے ہیں قرآن صحیح پڑھتے ہیں. تو ہم قرآن کو جب خود صحیح ہم پڑھیں گے خود ڈائریکٹ قرآن پہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے اس پہ دقت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے آئیے ساتھ دیجیے. ٹائم ختم ہو گیا تو مجھے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با تا جا
قرآن میں تھوڑا سا اپلائی کرتے ہیں اسی آ کی صدا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دقت میں سورہ مبارکہ ہے لیل، دیکھیں ترتیل کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا واللیل اذا یغشا اذا نازک پڑھا اذا نہیں پڑھا ٹھیک ہے یغشا 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 واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى اذا تجلى اذا تجلى واضح ہے اس میں انشاءاللہ سے دقت کی ہے. وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى یہ ہم نے دور پڑھا انشاءاللہ کہاں نام دور پڑھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے تفصیل سے کرتے ہیں. وصدق بالحسنى حسنى حسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى یہاں پہ ہم نے خود پڑھا ہے کیا پڑھا ہے یسرا وہ ابھی خود پڑھنا ابھی آپ کے پاس نہیں آئے یہ عمل ہے. فأما من بخل واستغنى واستغنى ٹھیک ہے وكذب بالحسنى حسنى فسنيسره لليسرى یا آپ نے ابھی نہیں پڑھا پور ابھی ہم نازک پہ ہیں. وما يغني عنه ماله إذا تردى 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 إن علينا للهدى هدى وإن لنا للآخرة والأولى أولى فأنذرتكم نارا تلظى وإن لا يصلاها إلا الأشقى. انشاءاللہ آپ نے دقت کیا ہوگا یہ نازک ہے یہ مثال کے طور پر والضحى پور پڑھنا ہے اور اس کے مقابلے میں واللیل اذا سجى سجى نازک ہے ما ودعك ربك وما قلى وما قلى وما نازک ہے قلى آگے بڑھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اب آپ خود احساس کریں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہ ابھی آپ نے کہا تو برادران عزیز اس تیسری لائن کو آسان نہ سمجھیے گا اس کا آپ نے کیا کرنا ہے پریکٹس کرنا ہے جتنا ہو سکے اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے. میرے بھائی آپ ذرا سوچیے کچھ لوگ تلاوت کرتے تو دل کرتا ہے نہیں سنتے ہیں وہ پتہ ہے کیوں اسی کلام الہی کا حق ادا کر کے پڑھتا ہے تو خود بخود دل سے کلام الہی کا جب حق یہ لفظ ادا کہتا نا اس لفظ کا آپ حق ادا کر کے پڑھیں گے تو خود بخود دلوں میں مثال کی طرح آپ اسی کا والشمس وضحاها
چونکہ حروف کا ہوتا ہے، اور یہی کیفیت انشاءاللہ آپ کے لیے